جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے کہا جی پل صراط کی حقیقت کے متعلق کہتے ہیں دلائل سے وضاحت فرمائیں۔ جی محترم بھائی، پل صراط کے متعلق دلائل تو موجود ہیں اللہ کے فضل سے۔ آپ سورہ مریم آیت نمبر 71 اس کو پڑھ لیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ یہ آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 72 سورہ مریم کی، ان کا مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں نا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے جو بھی ہے اس پر وارد ہونے والا ہے، یہ ہمیشہ سے تیرے رب کے ذمہ قطعی بات ہے جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈر گئے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے پل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ تو یہ واضح یہ بھائی قرآنی آیات ہیں جس سے ثابت ہو رہا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب التوحید کے اندر جو ہے 7439 نمبر حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ حدیث آپ لمبی پڑھ لیں، جس میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت میں اللہ پاک کو دیکھنے کا ذکر کیا، تو اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ پھر جسر یعنی ثم یؤتی بالجسر، یعنی جسر پل کو لایا جائے گا اور اسے جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا۔ یہ بھائی واضح حدیث ہے، لمبی، ساری صحیح بخاری سے پڑھ لیں انشاءاللہ تو مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی روایات آتی ہیں، بہرحال یہ دو میں نے صرف دلیلیں دی ہیں، ایک قرآن پاک کی سورہ مریم سے 2 آیتیں پڑھ لیں، غور سے پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں، اور صحیح بخاری کی حدیث پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دل مطمئن ہو جائے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا کہ واقعی جو ہے پل صراط کے متعلق یہ ٹھوس جو ہے زبردست قسم کی دلیل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔